اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، پارہ نمبر 26، صرف اردو ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حامیم، کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا حکمت والا ہے۔ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ ہی اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے بنایا، اور کافر اس چیز سے منہ پھیرے ہیں جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ذرہ بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا کچھ بچا کچا علم ہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کی بجائے ان بتوں کی عبادت کرے جو قیامت تک اس کی نہ سنیں گے اور وہ ان کی پوجا سے بے خبر ہے۔ اور جب لوگوں کا حشر ہوگا تو وہ بت ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے منکر ہو جائیں گے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر اپنے پاس آئے ہوئے حق کے بارے میں کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے خود ہی قرآن بنا لیا ہے۔ تم فرماؤ اگر میں نے اسے خود ہی بنایا ہوگا تو تم اللہ کے سامنے میرے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہو۔ وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو، اور میرے اور تمہارے درمیان وہ کافی گواہ ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے، اور میں تو صرف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو اگر وہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو اور تم اس کا انکار کرو اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گواہی دے چکا ہے تو وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور کافروں نے مسلمانوں کے متعلق کہا اگر اس اسلام میں کچھ بھلائی ہو تو یہ مسلمان اس کی طرف ہم سے سبقت نہ لے جاتے، اور جب ان کہنے والوں کو اس قرآن سے ہدایت نہ ملی تو اب کہیں گے کہ یہ ایک پرانا گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ قرآن عربی زبان میں ہوتے ہوئے تصدیق کرنے والی ایک کتاب ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوں کے لیے بشارت ہو۔ بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے تو نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جنت والے ہیں بے شک اس میں رہیں گے، انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں مشقت سے رکھا اور مشقت سے اس کو جنا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی کامل قوت کی عمر کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی ہے، اور میں وہ نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ۔ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔ یہ لوگ جنت والوں میں سے ہوں گے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تمہارے لیے اف تم سے دل بیزار ہو گیا ہے، کیا مجھے ڈراتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے کئی زمانے گزر چکے ہیں۔ اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں تیری خرابی ہو، ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی ہے، یہ جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں میں شامل ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ اور سب کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجات ہیں، اور تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے تو کہا جائے گا تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ اور عاد کہ ہم قوم کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، اور بے شک اس سے پہلے اور اس کے بعد کئی ڈر سنانے والے گزر چکے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر تم سچے ہو تو ہم پر
ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ فرمایا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تمہیں اسی چیز کی تبلیغ کرتا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ پھر جب انہوں نے اسے یعنی عذاب کو بادل کی صورت میں پھیلا ہوا اپنی وادیوں کی طرف آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے۔ کہا گیا کہ نہیں، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ یہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو صبح کو ان کی ایسی حالت تھی کہ ان کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے۔ ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور بے شک ہم نے ان کو ان چیزوں میں قدرت دی تھی جن میں اے اہل مکہ تمہیں قدرت نہیں دی، اور ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے دل ان کے کچھ کام نہ آئے، بلکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور اے اہل مکہ، بے شک ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو ہلاک کر دیا اور بار بار نشانیاں لائے تاکہ وہ باز آ جائیں، تو جن بتوں کو قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کافروں کی مدد کیوں نہیں کی، بلکہ وہ ان سے گم گئے اور یہ ان کا بہتان تھا اور جو وہ گھڑتے رہتے تھے۔ اور اے حبیب یاد کرو جب ہم نے تمہاری طرف جنوں کی ایک جماعت پھیری جو کان لگا کر قرآن سنتی تھی، پھر جب وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش رہو اور سنو۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے پلٹ گئے، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، وہ پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے منادی کی بات سنو اور اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا، اور جو اللہ کی بلانے والے کی بات نہ مانے تو وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والا نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور ان کے بنانے میں نہ تھکا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیوں نہیں، بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں؟ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، اللہ فرمائے گا تو اپنے کفر کے بدلے عذاب چکھو۔ تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کافروں نے کے لیے جلدی نہ کرو، جس دن وہ دیکھیں گے اسے جس کی وعید انہیں سنائی جاتی ہے تو سمجھیں گے کہ گویا وہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی بھر ٹھہرے تھے۔ یہ ایک تبلیغ ہے تو نافرمان لوگ ہی ہلاک کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر اتارا گیا اور وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے، تو اللہ نے ان کی برائیاں مٹا دی اور ان کی حالتوں کی اصلاح فرمائی۔ یہ اس لیے کہ کافر باطل کے پیروکار ہوئے اور ایمان والوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ ان کے حالات لوگوں سے یوں ہی بیان فرماتا ہے۔ تو جب کافروں سے تمہارا سامنا ہو تو گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر لو تو قیدیوں کو مضبوطی سے باندھو، پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے بوجھ رکھ دے۔ حکم یہی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو آپ ہی ان سے بدلہ لے لیتا، مگر تمہیں قتال کا حکم دیا تاکہ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ذریعے جانچے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ہرگز ان کے عمل ضائع نہیں فرمائے گا۔ ان قریب اللہ انہیں راستہ دکھائے گا اور ان کے حال کی اصلاح فرمائے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ نے انہیں اس کی پہچان کروا دی تھی۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اور جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے کو ناپسند کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا تو دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہو۔ اللہ نے ان پر تباہی ڈالی، اور ان کافروں کے لیے بھی پہلوں کے انجام جیسی بہت سی سزائیں ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کا مددگار ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور کافر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور
ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور کتنے ہی ایسے شہر ہیں جو تمہارے اس شہر سے زیادہ قوت والے تھے، جس نے تمہیں باہر نکال دیا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تو جو شخص اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، کیا وہ اس جیسا ہوگا جس کے برے عمل اس کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے؟ اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں ہیں، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلے، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ جنتی اس کے برابر ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے، اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگا کر سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا کہا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشوں کے تابع ہو گئے، اور جنہوں نے ہدایت پائی تو اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرما دی اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی۔ تو وہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے، تو بے شک اس کی کئی علامات تو آ ہی چکی ہیں، پھر جب قیامت آ جائے گی تو ان کا نصیحت ماننا انہیں کہاں مفید ہوگا۔ تو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمانوں مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو، اور اے لوگوں اللہ دن کے وقت تمہارے پھرنے اور رات کو تمہارے آرام کرنے کو جانتا ہے۔ اور مسلمان کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہیں اتاری گئی؟ پھر جب کوئی واضح صورت اتاری جاتی ہے اور اس میں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے تو تم ان لوگوں کو دیکھو گے جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ تمہاری طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ دیکھتا ہے جس پر موت چھائی ہوئی ہو، تو ان کے لیے بہتر تھا فرمانبرداری کرنا اور اچھی بات کہنا۔ پھر جب جہاد کا حکم قطعی ہو گیا تو اگر اللہ سے سچے رہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو کیا تم اس بات کے قریب ہو کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی تو اللہ نے انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے بلکہ دلوں پر ان کے تالے لگے ہوئے ہیں؟ بے شک وہ لوگ جو اپنے پیچھے پلٹ گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی تھی، شیطان نے انہیں فریب دیا اور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلائیں۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ کو ناپسند کرنے والوں سے کہا کسی کام میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے، اور اللہ ان کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ تو ان کا حال کیسا ہوگا؟ تو ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کے منہ اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں مارتے ہوئے ان کی روح قبض کریں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے والی بات کی پیروی کی اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی کو پسند نہ کیا، تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اس گھمنڈ میں ہے کہ اللہ ان کے چھپے ہوئے بغض اور کینے کو ظاہر نہ فرمائے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو تمہیں وہ منافقین دکھا دیتے تو تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لیتے، اور ضرور تم انہیں گفتگو کے انداز میں پہچان لوگے، اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو دیکھ لیں گے اور تمہاری خبریں آزما لیں۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت بالکل ظاہر ہو چکی تھی، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور بہت جلد اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر کافر ہی مر گئے تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو تم سستی نہ کرو اور خود صلح کی طرف دعوت نہ دو، اور تم ہی غالب ہوگے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان نہ دے گا۔ دنیا کی زندگی تو یہی کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو وہ تمہیں تمہارے ثواب عطا فرمائے گا اور کچھ تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا۔ اگر اللہ
تم سے تمہارے مال طلب کرے اور زیادہ طلب کرے تو تم بخل کرو گے، اور وہ بخل تمہارے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر کر دے گا۔ ہاں ہاں، یہ تم ہو جو بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور جو کوئی بخل کرے وہ اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا تاکہ اللہ تمہارے صدقے، تمہارے اپنوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے، اور اپنا انعام تم پر تمام کر دے، اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے گا۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ ان کے یقین پر یقین میں اضافہ ہو، اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کی ملک ہیں، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے، تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور تاکہ اللہ ان کی برائیاں ان سے مٹا دے، اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے، اور تاکہ وہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ پر گمان کرتے ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا اور ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم تیار فرمائی، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، اور اللہ عزت والا، حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے عہد توڑا تو وہ اپنی جان کے خلاف ہی عہد توڑتا ہے، اور جس نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کیا تو بہت جلد اللہ اسے عظیم ثواب دے گا۔ پیچھے رہ جانے والے دیہاتی اب تم سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا، تو اب آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تم فرماؤ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا وہ تمہاری بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اللہ کے مقابلے میں کون تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے؟ بلکہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ بلکہ تم تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ رسول اور مسلمان ہرگز کبھی اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہ آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں بڑی خوبصورت بنا دی گئی تھی، اور تم نے یہ بہت برا گمان کیا تھا، اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، جس کی چاہے مغفرت فرمائے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف چلو گے تو پیچھے رہ جانے والے کہیں گے ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دیں۔ تم فرماؤ ہرگز ہمارے پیچھے نہ آؤ، اللہ نے پہلے سے اسی طرح فرما دیا ہے۔ اب کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ وہ منافق بہت تھوڑی بات سمجھتے ہیں۔ بے شک رہ جانے والے دیہاتی سے فرماؤ عنقریب تمہیں ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلایا جائے گا، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم فرمانبرداری کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا ثواب دے گا، اور اگر پھرو گے جیسے تم اس سے پہلے پھر گئے تھے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اندھے پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی مضائقہ، اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اللہ اسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو پھرے اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے، تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا، اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ لیں گے، اور اللہ عزت والا، حکمت والا ہے۔ اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے، جو تم حاصل کرو گے تو تمہیں یہ جلد عطا فرما دی، اور
یہ لوگ اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہو، اور تاکہ وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے، اور دوسری غنیمتوں کا بھی وعدہ فرمایا ہے جن پر تمہیں قدرت نہیں، انہیں اللہ نے گھیر رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر کافر تم سے لڑیں گے تو ضرور تمہارے مقابلے سے پیٹھ پھیر دیں گے، پھر وہ کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اللہ کا دستور ہے جو پہلے لوگوں میں گزر چکا ہے، اور تم ہرگز اللہ کے دستور میں تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے وادی مکہ میں کافروں کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ اللہ نے تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو روکا، اس حال میں کہ وہ اپنی قربانی کی جگہ پہنچنے سے رکے ہوئے تھے۔ اور اگر مکے میں کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتے جن کی تمہیں خبر نہیں، اور یہ بات نہ ہوتی کہ تم انہیں روند ڈالو گے، پھر تمہیں ان کی طرف سے لا علمی میں کوئی ناپسندیدہ بات پہنچے گی، تو ہم تمہیں کفار مکہ سے جہاد کی اجازت دے دیتے۔ ان کا یہ بچاؤ اس لیے ہے کہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اگر مسلمان وہاں سے ہٹ جاتے تو ہم ضرور ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔ اے حبیب، یاد کریں جب کافروں نے اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت کی ہٹ دھرمی جیسی ضد رکھی تو اللہ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتارا، اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا، اور مسلمان اس کلمے کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کا سچا خواب سچ کر دیا۔ اگر اللہ چاہے تو تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان سے داخل ہوگے، کچھ اپنے سروں کے بال منڈواتے ہوئے اور کچھ بال ترشواتے ہوئے۔ تمہیں کس کا ڈر ہے؟ کسی کا ڈر نہیں ہوگا، تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، تو اللہ کو وہ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ تو اس نے مکے میں داخلے سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی ہے۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کا سچا خواب سچ کر دیا۔ اگر اللہ چاہے تو تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان سے داخل ہوگے، کچھ اپنے سروں کے بل منڈاتے ہوئے اور کچھ بال ترشواتے ہوئے۔ تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، تو اللہ کو وہ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ تو اس نے مکے میں داخلے سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت آپس میں نرم دل ہے۔ تو انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا۔ اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہیں۔ ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے۔ یہ ان کی صفت تورات میں مذکور ہے اور ان کی صفت انجیل میں مذکور ہے۔ ان کی صفت ایسے ہے جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی باریک سی کوپل نکالی، پھر اسے طاقت دی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، کسانوں کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی یہ شان اس لیے بڑھائی تاکہ ان سے کافروں کے دل جلائے۔ اللہ نے ان میں سے ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں سے بخشش اور بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کرو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے اور تمہیں خبر نہ ہو۔ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم ان کے پاس خود تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول تشریف فرمائے۔ اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مانے تو تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔ ایسے ہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں۔ اللہ کا فضل اور احسان ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور اگر تم مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں
تو تم ان میں صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ عدل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ صرف مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اے ایمان والوں، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں کسی کو طعنہ نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ اے ایمان والوں، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور بے پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، تم فرماؤ تم ایمان تو نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم فرمانبردار ہوئے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو تمہارے اعمال سے کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں۔ تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اے محبوب، وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے، تم فرماؤ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے سب غیب جانتا ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قاف، عزت والے قرآن کی قسم، بلکہ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا، تو کافر کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر زندہ کیے جائیں گے؟ یہ پلٹنا دور ہے، ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان سے گھٹاتی ہے، اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا، جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ ایک ایسی بات میں ہے جسے قرار نہیں۔ تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا؟ ہم نے اسے کیسے بنایا اور سجایا، اور اس میں کہیں کوئی شغاف نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں مضبوط پہاڑ ڈالے، اور اس میں ہر بار رونق جوڑا اگایا، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کے لیے۔ اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو اس سے باغات اور کاٹا جانے والا اناج اگایا، اور کھجور کے لمبے درخت اگائے جن کے گچھے اوپر نیچے تہ لگے ہوئے ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا، یوں ہی قبروں سے تمہارا نکلنا ہوگا۔ ان کفار مکہ سے پہلے نوح کی قوم اور رس نامی ہوئے والوں نے اور سمود نے جھٹلایا، اور عاد اور فرعون نے اور لوط کے ہم قوم لوگوں نے اور جنگل والوں اور تبا کی قوم نے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ تو کیا ہم پہلی بار بنانے کی وجہ سے تھک گئے؟ بلکہ وہ نئی پیدائش کے متعلق شبے میں ہے۔ اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم دل کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جب اس سے لینے والے دو فرشتے لیتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، یہ عذاب کی وعید کا دن ہے، اور ہر جان یوں حاضر ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا۔ بے شک تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ اٹھایا، تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔
اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ ہے جو میرے پاس تیار موجود ہے، حکم ہوگا تم دونوں ہر بڑے ناشکر ہر دھرم کو جہنم میں ڈال دو، جو بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرایا، تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا، ہاں یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ اللہ فرمائے گا میرے پاس نہ جھگڑو، میں پہلے ہی تمہاری طرف عذاب کی وعید بھیج چکا تھا، میرے ہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی، وہ عرض کرے گی کیا کچھ اور زیادہ ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، ان سے دور نہ ہوگی۔ کہا جائے گا یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا، ہر رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے کے لیے، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرا اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آیا۔ ان سے فرمایا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، ان کے لیے جنت میں وہ تمام راز چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک فرما دیا، وہ گرفت میں ان سے زیادہ سخت تھی، تو انہوں نے شہروں میں کوشش کی کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، بے شک اس میں نصیحت ہے ان کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور وہ متوجہ ہو۔ اور بے شک ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہ ہوئی، تو ان کی باتوں پر صبر کرو، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، اور رات کے کچھ حصے میں اس کی تسبیح کرو اور نمازوں کے بعد، اور کان لگا کر سنو جس دن ایک قریب کی جگہ سے پکارنے والا پکارے گا، جس دن لوگ حق کے ساتھ ایک چیخ سنیں گے، یہ قبروں سے باہر آنے کا دن ہوگا۔ بے شک ہم زندگی دیتے ہیں اور ہم موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی پھرنا ہے۔ جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی تو وہ جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے، یہ حشر ہم پر آسان ہے، ہم خوب جان رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور تم ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو، تو اس شخص کو قرآن سے نصیحت کرو جو میری دھمکی سے ڈرے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بکھیر کر اڑا دینے والیوں کی قسم، پھر بوجھ اٹھانے والیوں کی، پھر آسانی سے چلنے والیوں کی، پھر حکم کو تقسیم کرنے والیوں کی۔ بے شک جس کی تمہیں وعید سنائی جا رہی ہے وہ ضرور سچ ہے، اور بے شک بدلہ دیا جانا ضرور واقع ہونے والا ہے۔ راستوں والے آسمان کی قسم، تم طرح طرح کی باتوں میں ہو، تم طرح طرح کی بات میں ہو، اس قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے جو اوندھا ہی کر دیا گیا ہو۔ جھوٹے اندازے لگانے والے مارے جائیں، جو نشے میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بدلے کا دن کب ہوگا، یہ اس دن واقع ہوگا جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے، اور فرمایا جائے گا اپنا عذاب چکھو، یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں مانگنے والے اور محروم کا حق تھا، اور زمین میں یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذاتوں میں تو کیا تم دیکھتے نہیں، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم بے شک یہ حق ہے، ویسی ہی زبان میں جو تم بولتے ہو۔ اے حبیب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا سلام، ابراہیم نے فرمایا سلام، اجنبی لوگ ہیں۔ پھر ابراہیم اپنے گھر والوں کی طرف گئے تو ایک موٹا تازہ بچڑا لے آئے، پھر اسے ان کے پاس رکھ دیا تو فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ تم اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا؟ فرشتوں نے عرض کی آپ نہ ڈریں، اور انہوں نے اسے ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی ہوئی آئی، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا کیا بوڑھی بانجھ عورت بچہ جنی کی؟ پھر فرشتوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہی حکمت والا علم والا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔